وفاق میں نگراں حکومت کی تشکیل کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور گزشتہ روز وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کابینہ نے حلف بھی اٹھا لیا، جس میں 16 وفاقی وزراء 3 مشیر شامل ہیں۔ نگراں کابینہ میں کئی اہم نام شامل ہیں، جن میں سرفراز بگٹی کو وزارت داخلہ، سابق سفیر جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ، سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کو وزارت خزانہ اور معروف صحافی مرتضی سولنگی کو وزارت اطلاعات کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صاف اعلان کر دیا کہ عام انتخابات 90 روز میں ممکن نہیں ہے اور شیڈیول 14 دسمبر کو نئی حلقہ بندیوں کی تکمیل کے بعد ہی جاری کیا جائے گا۔ تو کیا واقعی 90 روز سے بعد انتخابات کی جو باتیں ہو رہی ہیں، چونکہ اب ایک طرف یہ آواز بھی اٹھ رہی ہے کہ 90 روز کے بعد کیوں 90 روز میں ہی کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ انتخاب؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل جی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر صحافی اور اینکر پرسن ہیں، معروف تجزیہ کار بھی ہیں، آسماں شیرازی صاحبہ۔ آسماں صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آسماں صاحبہ، نگراں کابینہ نے کل حلف اٹھایا ہے، تو کیا اس میں نام بہت سارے سامنے بھی آ رہے ہیں، مطمئن ہیں آپ؟ کیا بہتر انتخاب ہے یہ؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ سب کے سب ٹیکنوکریٹس ہیں اور اپنے اپنے پروفیشن میں سب کا بڑا نام ہے، مگر کچھ جو فیصلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنے تھے، خاص کر کے کہا جا رہا تھا کہ معیشت کے حوالے سے بہت اہم فیصلے جو ہے وہ ہونے ہیں اور اس کو آگے چلنا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ پورا معاہدہ جو کہ IMF کے ساتھ ہوا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شمشاد اختر صاحبہ کا جو نام آیا ہے، تو یہ پہلے بھی کیئر ٹیکر کے اندر فائننس منسٹر رہی ہیں اور یہ وہ کیئر ٹیکر تھی جس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ انتخابات کے بعد تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس پوزیشن کے لیے، یعنی جو فائننس منسٹری ہے، اس کے لیے کسی بہت اگریسو شخصیت کو بھی لانا چاہیے تھا۔ اگریسو کا مطلب یہ کہ جو سخت فیصلے کرنے کے لیے، پورے طریقے سے اون کرنے کے لیے ہو، کیونکہ اس دوران بہت سارے معاملات ہونے ہیں، سرمایہ کاری ہونی ہے، کاؤنسل اپنی جگہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جو منسٹر ہیں، منسٹر فار فائننس ہیں، ان کا اپنا رول ہوگا۔ اگر آپ مختلف دیکھیں، جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام، وہ وزیر خارجہ ہیں، اب ہو چکے ہیں، اوتھ لے چکے ہیں۔ بہت اچھا انتخاب ہے، اس لیے کہ نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کردار رہا ہے ایک ڈپلومیٹ کے طور پہ، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور ان کی بہت تعریف، وہ ایک بہت جانے مانے ڈپلومیٹ ہیں۔ میں ایک ایک کر کے بات نہیں کری، میں جو اہم پوزیشنز ہیں ان کی بات کری ہوں۔ مرتضی سولنگی صاحب ہمارے ساتھی ہیں، کولیگ ہیں، اور وہ بھی اس وقت وزیر اطلاعات کا عہدہ لے چکے ہیں۔ ان کا بھی ایک اپنا نام ہے اور اپنی جگہ پہ وہ سمجھتے ہیں، میڈیا کو سمجھتے ہیں، بطور رپورٹر انہوں نے کام شروع کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اچھے لوگ ہیں، مگر اس کیبنٹ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو کیبنٹ ہے یہ 6 مہینے سے آگے چل سکے گی، کیونکہ اگر یہ لمبا کنٹینیو کرتی ہے تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کیبنٹ کے اندر نہیں ہیں، جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ٹیکنوکریٹس کی ٹیم ہے، ٹیکنوکریٹس کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے وہ 6 مہینے یا 5 مہینے، اب تو خیر الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ 4 مہینے لگیں گے ان کو حلقہ بندیوں میں، دسمبر میں پوری ہوں گی۔ تو اب تو انتخابات ظاہر ہے 4 مہینے کے بعد ہی ہوں گے، تو اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ 4 مہینے یا 5-6 مہینے کے اندر انتخابات ہو جائیں گے۔ آسماں صاحبہ، الیکشن کمیشن کا اعلان ہے یا کہ فیصلہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابات میں تاخیر کی اب بات ہو رہی ہے، جو 14 دسمبر کی تاریخ دی گئی ہے حد بندیوں سے متعلق، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مجبوری ہے یا کہ اس کے برعکس آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت نے فیصلے کے اسپیشلی CCI کی میٹنگ، اس میں جو چیزیں طے ہوئیں وہ ایک چال کے طور پر سامنے آیا ہے؟ دیکھیے، PDM کی تو جو یا اتحادی حکومت کی جو بیڈ انٹینشنز تھیں، کیونکہ ہم نیتوں کی بات کر رہے ہیں یا فیصلوں کو نیتوں سے، یعنی ایک انٹینشن کو جو دیکھا جاتا ہے یا پرکھا جاتا ہے، تو بالکل وہ تو بڑی واضح تھی کہ آپ حکومت کے برطرفی سے تقریباً کوئی 1.5 ہفتے پہلے CCI کا اجلاس بلاتے ہیں، اس کے اندر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے اوپر انتخاب ہوگا، جبکہ اس سے پہلے ایک سیٹل معاملہ تھا کہ پرانی مردم شماری کے اوپر انتخابات ہوں گے۔ اور ہمارے پروگرام پہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی یہ بات کہہ چکے تھے کہ اگر نئی مردم شماری پہ گئے تو سندھ اعتراض کرے گا اور اس کے امکانات ہیں کہ وہ کریں گے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ سب شیر و شکر ہو گئے۔ تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ انتخابات کے ڈیلے کے لیے نئی مردم شماری کا، ڈیجیٹل مردم شماری کا جو ہے وہ ایک جواز ڈھونڈا گیا
یہ جواز بے شک تراشا جو تھا وہ چیئرمین تحریک انصاف یا تحریک انصاف کی دور میں یہ تراشا گیا تھا، اور یہ تراشا بھی اسی لیے گیا تھا کہ کل کو اس کی ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر انتخابات کو جو ہے وہ آپ آگے لے جائیں. جو ہماری اطلاعات تھیں اس وقت بھی ہم اس کے اوپر بات کرتے تھے، لیکن اس جواز کو جمہوری سیاسی جماعتیں جو بادی النظر میں ہیں انہوں نے استعمال کر کے اس کو وہ استعمال کیا ہے. بالکل سوچ سمجھ کے جیسے آپ کہتی ہیں کہ اس کو پلان کیا گیا اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ فیصلہ لیا گیا ہے. تو اب آسمہ صاحبہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، الیکشن کس مہینے میں ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ آ رہا ہے کہ شفاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تیسرا یہ کہ اگر تاخیر ہوتی ہے الیکشنز میں آخر فائدہ کس کا ہے؟ دیکھیے تاخیر کا فائدہ تو پورا جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو ہوگا، پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا. تحریک انصاف کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ پہلے بھی انتخابات مانگ رہے تھے، بار بار مانگ رہے تھے. وہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں جیل جانے سے پہلے مذاکرات میں تھے، لیکن پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مذاکرات جب اپنے انجام کو پہنچ رہے تھے اور بخیر پہنچ رہے تھے، بخوبی پہنچ رہے تھے کہ جو میری اطلاعات ہے اور میں نے اس کے اوپر بارہا بات کی ہے، یہ میرے پاس خبر تھی، اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ 30 جولائی تک اسمبلی کو برطرف ہونا تھا، انتخابات میں جانا تھا. اور جو کمیٹی بیٹھ رہی تھی دونوں طرف سے، تحریک انصاف کی بھی جو چیف جسٹس کے کہنے پہ بیٹھی تھی اور یہاں سے بھی، وہ کسی نتیجے پہ پہنچ رہے تھے. اور جب اناؤنسمنٹ ہونی تھی اس وقت جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ گئی کہ آپ 14 مئی کو اسمبلی جو ہے وہ برخاست کریں گے، ہر صورت کریں گے، ورنہ اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی. وہ ڈیڈ لاک جو تھا وہ خود چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے پیدا کیا گیا. یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ اگر انتخابات 30 جولائی سے آگے جائیں گے تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ واپس آئے گی ایوان کے اندر، اور کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اور جو لیگل وے ہے 90 دن سے آگے کا وہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا. مگر پھر عمران خان صاحب نے، چیئرمین تحریک انصاف نے جس طرح سے اس کو کیا، وہ اس کی وہ ایک سامنے ہے ساری بات کہ ان کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا. تو آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ وہ جو ہے وہ ان کو قصوروار ٹھہرائیں گے، چیئرمین تحریک انصاف کو قصوروار ٹھہرائیں گے جو کہ اس وقت ڈٹ گئے اور ایک ڈیڈ لاک پیدا کر دیا، یا آپ ان کو اس کے بعد قصوروار ٹھہرائیں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے. غلطیاں تحریک انصاف سے بھی بہت ہوئی ہیں، لیکن جو سیاسی جماعتیں تھیں، جمہوری سیاسی جماعتوں کا دعویٰ جو کرتی ہیں، ان کو الیکشنز کے لیے بات کرنا چاہیے تھی. 9 مئی کے بعد کے حالات بہت مختلف تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 9 مئی کی سیاست جو ہوا 9 مئی کو، اس نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور اس کی ذمہ دار بھی تحریک انصاف ہے. لیکن اس کے بعد پولیٹیکل سپیس کو جس طرح سے ختم کیا گیا ہے، اس کی ذمہ دار یہی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں. یہ جماعتیں ذمہ دار بالکل ہیں، جس میں ایک جماعت کی ذمہ داری شاید زیادہ ہے، چونکہ ظاہر ہے جس طرح ہم دیکھیں ڈیڈ لاک کا ذمہ دار کون، معاملات آگے بڑھ رہے تھے، روک دیا گیا، ریجڈیٹی ہمیں نظر آئی. اچھا آسمہ، یہ تو ہوا جو ہوا. اب اگر ہم موجودہ حالات کا ذکر کریں، نگراں حکومت کی بات کریں، چونکہ ظاہر ہے پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ ایسی ٹیم آئے گی جو کہ معیشت کو سنبھال سکے گی. آپ ٹیکنوکریٹس کی ظاہر ہے آپ نے خود بھی بات کی کہ اپنے فیلڈ میں منجھے ہوئے لوگ آپ کو بھی نظر آتے ہیں. کتنے کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ مہنگائی کو قابو کر پائیں گے یا کہ مہنگائی اور آگے جائے گی؟ کیونکہ آتے ساتھ ہی پیٹرول تو مہنگا کیا. دیکھیے مہنگائی میں تو بے تحاشا اضافہ ہے، اور سخت اقدامات ہوں گے، اور سخت وقت آئے گا، اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. یہ نوشتہ دیوار ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے. ہم پچھلے 3-4 سال سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہی ہونا ہے کہ پاکستان کے ساتھ، اور اس کا بھگتنا پاکستان کے عوام کو ہے. پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ اس سے نہیں بھگتتی. وہ ظاہر لیڈرشپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، عوام بھگت رہی ہے، اور یہی آواز ہم بھی اٹھاتے ہیں کہ کب تک عوام ہی بھگتتی رہے گی. اچھا اب اس ساری صورتحال میں دیکھا جائے تو نواز شریف کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ ان کی جماعت کی طرف سے کہا گیا کہ زیرو رسک جب تک نہیں ہو جاتا ان کو نہیں لایا جائے گا پاکستان. اب سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد ان کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو گئے؟ کب واپس آ سکتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ لگ رہا تھا کہ جو الیکشنز ہیں اس الیکشنز کے ساتھ، اور یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ کہہ چکی ہے، بہت سارے لیڈرز کہہ چکے ہیں کہ وہ مشروط ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے ساتھ. تو اب تو انتخابات جو 4 مہینے کے بعد اس کے اوپر بات ہوگی کہ الیکشن سکیجول جو ہے الیکشن کمیشن کیا دیتا ہے. لہٰذا نواز شریف صاحب ستمبر میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یہ ایک ابھی بھی اتنا ہی بڑا سوال ہے جتنا کہ پہلے یہ سوال ہوتا رہا ہے. لیکن سیاسی لیڈرز کو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آ کے سیاست کرنی چاہیے. ایبسلیوٹلی جی، پاکستان میں آئیں، سیاست کریں، لیکن اگر بار بار ایک نئی تاریخ دے دی جاتی ہے یا زیرو رسک کی، جیسے سبین آپ نے بات کی اور یہ بات کی بھی جاتی رہی ہے کہ زیرو رسک ہوگا تو آئیں گے، اور قانون کا سامنا بھی کریں، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے.
آپ کی جماعت اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ وہ بے گناہ ہیں, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, تو پھر واپس آئیں اور قانون کو فیس ضرور کریں.